اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، یعنی اگر تم نہیں نہ مانتے تو اللہ تم سب کو بھی تباہ کر دے گا اور پھر تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے آئے گا جو اس کی بات مانیں گے، اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کرو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت اناد والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، خبردار ہو جاؤ، عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود کی قوم تھی۔ تو کیا سیکھا ہے؟ استغفار کی کثرت رکھنی ہے، دین کے کام میں کسی بھی قسم کے ہیلے بہانے نہیں اپنانے، نہ ہی کسی قسم کے صلے کی امید رکھنی ہے۔ اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کی نافرمانی میں رسول کی نافرمانی ہے اور رسول کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب ہم کسی رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اس کی دنیا بھی اس کے لیے تباہی اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے۔ لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یعنی آخرت کا عذاب، اور دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے محروم کر دینا۔ اور انسان کی طرف سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بد دعا کرنا، یعنی دنیا میں آنے والا ہر پیغمبر اور مومن ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کرتا رہے گا، اور آخرت میں وہ سب اللہ کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے اور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اگلا رکوع نوٹ کریں 60 سے 68 تک۔ قوم سمود کا قصہ، پہلے ہود کا تھا، اب سمود کا قصہ آ گیا ہے، یعنی پہلی قوم کے بچے ہوئے لوگ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اللہ بہت دور ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں۔ اے میرے نبی، ان سے کہہ دو، جب وہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں اس وقت قریب ہوتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے۔ قوم سمود جو ہے نا، یہ حجر میں رہتے ہیں، یہ جگہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، جہاں ابھی تک ان لوگوں کے پہاڑوں کے اندر تراش کر بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں جن میں وہ رہتے تھے۔ یہ علاقہ جو ہے نا، یہ مدائن کہلاتا ہے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کا قبیلہ عرب کا قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے یہاں سے گزرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں تھے تو فرمایا، لا تدخلوا علی ہؤلاء القوم المعذبین اصحاب الحجر، ان عذاب دیے ہوئے لوگوں یعنی اصحاب حجر پر مت داخل ہو مگر ایسی حالت میں کہ رونے والے ہو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو ان پر داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں بھی اس جیسا عذاب نہ آ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا۔ ہر نبی کی دعوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالحہ، یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے بہت امیدیں رکھی گئی تھی، یعنی ہمیں تو تم پر بہت امیدیں تھی، لیکن کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ یعنی ہم تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتے تھے، بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی ہم نے تم پر، لیکن تم تو ہمارے معبودوں کے خلاف ہو گئے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں، اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، یعنی کہتے ہیں ہم شک میں ہیں، ہم تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ ان ربی قریب مجیب، کہ میرا اللہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی، یعنی کوئی اسے پکارے تو اسے کسی سہارے کی، کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ پکاریں یا بلند آواز سے، اکیلے پکاریں یا مجلس میں،
میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ جب اس کی صفت یہ ہے جو کسی میں بھی نہیں، تو پھر کسی اور کو ہم عبادت کے لائق کیوں سمجھیں؟ اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں، پھر نقصان پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو اس نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ یہ جو قوم سمود ہے نا، یہ قوم عاد کے بچے کھچے لوگ تھے، یعنی جو ان میں سے زندہ بچ گئے تھے، یہ قوم انہی میں سے بنی تھی۔ حضرت صالحہ سے بھی لوگوں نے معجزے مانگے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اور ان کا معجزہ تھا اونٹنی، ناقۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اونٹنی کا معجزہ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اونٹنی حاملہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اونٹنی جب ایک پہاڑ پھٹا اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور وہ حاملہ تھی۔ حمل ہو اور عورت بوجھل نہ ہو، ایسے نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اونٹنی اس حال میں تھی کہ اس کو درد ذہ، یعنی وہ تکالیف آ رہی تھی جو پیدائش کے وقت آتی ہیں، اس حال میں، یعنی پھر اونٹنی نے بچہ بھی دے دیا، پھر بھی ان لوگوں نے نہ مانا، انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اب دیکھیں کہ اونٹنی تھی، وہ اسے کچھ نہیں تھا کہا جاتا، وہ جہاں جاتی جس کا مرضی چرتی، جس کنویں سے مرضی پانی پی لیتی، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، جہاں چاہے جائے، جو مرضی کرے، اس کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے، اس کو مارنا بھی نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دینی۔ تو یہ بات لوگوں سے برداشت نہ ہوئی کہ اونٹنی ساری چیزیں کھائی جا رہی ہے، ساری فصلیں کھائی جا رہی ہے، تو ان سے یہ چیز برداشت نہ ہو سکی، انہوں نے نافرمانی کر دی اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ٹانگیں کاٹنے کی وجہ سے 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آیا تھا، یعنی انہیں 3 دن کا فائدہ دے دیا کہ خوب لذتیں اٹھا لو، خوب فائدے اٹھا لو، پھر اس کے بعد ان پر عذاب آیا۔ وہ لوگ صالح علیہ السلام کو عذاب آنے کا یعنی بار بار اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں تھا لگتا کہ عذاب آئے گا، وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ لے آ۔ اگر ان کے چہرے ہی زرد، سرخ اور سیاہ ہو گئے ہوں تو انہیں 3 دن خوب فائدہ اور لذت اٹھانے کی مہلت کیا حق ملنی تھی؟ یہ قرآن کے صاف خلاف نہیں تو کیا ہے؟ ہدایت کے لیے تو قرآن ہی کافی ہے۔ اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو کتاب اللہ سے نہیں ٹکرائے گی، وہ سر آنکھوں پر، اور اسے ماننا قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ رسولوں کی تکذیب باعث تباہی ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالحہ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے۔ تو اس سے کیا سیکھا ہے آپ نے؟ صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہر وقت یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بہت سارے شرک لوگوں کے بیچ میں صرف اسی لیے پھیل گئے ہیں، لوگوں کی نادانی اور جہالت کی وجہ سے، لوگوں کے اس گمان کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ہمیں کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہی ہوتا ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور یہ بھی کہ میں تو شارب کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور استغفار کی کثرت رکھنی ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دین کے راہ میں دین کے دشمنوں سے بچ کر چلنا ہے، بلا مقصد کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، بات جب بھی کرنی ہے دلیل کے ساتھ کرنی ہے۔ فضول بحث کرنا بے وقوف اور جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا
تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے، جو دوسروں کو اپنے گھروں سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے خود اپنے ہی گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، جیسے وہ ان میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ اگلا رکوع 69 سے 83 تک۔ قوم لوط کا کبھی فعل، قدرت کے خلاف ورزی کرنا۔ لوطی فعل کون سا ہے؟ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کریں اور مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کریں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو۔ کیا پتا چلا کہ انبیاء بھی سلام کرتے ہیں، ہے ہائے ہیلو، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے مہمان نواز تھے۔ کہا تم پر بھی سلامتی ہو، پھر دیر نہیں کی، ایک بنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ ہے نا بہترین مہمان نواز؟ اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو بنا تاخیر کے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی خاطر مدارت کرے۔ یہ نہیں پوچھنا کیا کھائیں گے، چائے پیئیں گے یا کولڈ ڈرنک، کیا خدمت کی جائے آپ کی۔ یعنی کسی مہمان کو یہ نہیں پوچھنا کہ کیا کھائیں گے آپ کی کیا خدمت کی جائے۔ مہمان بیچارہ تو ہمارے شرم کے یہی کہے گا کہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ آداب مہمانی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر مہمان نواز تھے۔ مہمان آئے ہیں اور فوراً بنا ہوا بچھڑا لے آئے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں عجیب جانا یا اوپرا سمجھا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا نہ ڈر، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی کسی مہمان کی طرف۔ اگر ہم کھانا پیش کرتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بات کا ڈر ہوا کہ یہ جو میرا کھانا قبول نہیں کر رہے یہ فرشتے تو نہیں ہیں؟ کہ کھانے پینے کی حاجت سے تو صرف فرشتے ہی مبرہ ہے نا، فرشتے نہیں کھاتے پیتے، انسان تو کھاتے ہیں۔ یہ بات محسوس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں یہ فرشتے تو نہیں۔ کہا ڈرو نہیں، ہم تمہاری طرف نہیں، قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش ہی نہیں کیا بلکہ انہیں اصرار بھی کیا کہ کھائیں۔ قالا الا تاکلون، اور فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے، تم کیوں نہیں کھاتے، کھائیں۔ پھر جب بھی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر محسوس ہوا۔ خوف کی وجہ کیا تھی کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی اجنبی آتا اور وہ مہمانی میں پیش کیا ہوا کھانا قبول نہ کرتا تو اس کے متعلق سمجھا جاتا کہ وہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ موقع کی مناسبت سے ادھر صحیح بھی لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی نے ان کے کھانا تناول نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سمجھا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، اور یہی صحیح بات ہے۔ اور اس بنا پر وہ ڈر گئے کہ شاید ان کی بستی پر کوئی عذاب وغیرہ لے کر تو نہیں آ گئے۔ تو فرشتوں نے ان کے ڈر کو محسوس کر لیا اور کہا کہ آپ مت ڈریں، آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی طرف نہیں بلکہ لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ مہمان کے حق کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جو مہمان ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے مہمان کی اچھی طرح سے خاطر مدارت کرے، 3 دن تک تو اسے خوب کھلائیں پلائیں، اس کی خوب خاطر مدارت کریں، اور اس کے بعد اگر آپ ان کو اپنے ساتھ شامل رکھتے ہو تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اکثر گھروں میں مہمان آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کیا کھاؤ گے؟ مہمان کہتا ہے کچھ نہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ نہیں بھئی کھائیں کھائیں، کھا کیوں نہیں رہے؟ جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا کہ کھا کیوں نہیں رہے، کھائیں، کس چیز نے روکا ہے؟ اور پھر یہ سمجھ کے کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب لے کر آئے ہیں ڈر گئے۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی سو ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبریاں دی۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ وہاں پر کھڑی تھی، انہیں دیکھ کر مسکرا پڑی تو کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق، یعقوب یعنی آپ کو بیٹوں کی خوشخبریاں دے رہا ہے۔ تو تعجب کیا کہ بوڑھے ہیں، بیوی بھی بھانج ہے، کہاں سے بچے ملیں گے، کہاں سے بیٹا آئے گا؟
تو اللہ اسی طرح کرتا ہے۔ ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنی ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے، خشک کھیتیوں کو ہرا کر دے، بنجر زمینوں کو آباد کرتے، اس کے لیے تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں، کن فیکون کا معاملہ ہے اس کا۔ اور اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی؟ یعنی ہائے میری بربادی، یعنی تعجب کے لیے شرما گئی کہ کیا میں بچہ پیدا کروں گی، کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے، یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ یعنی کتنی عجیب سی بات کر دی ہے کہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، کوئی خواہش کوئی حاجت ہی نہیں ہے، تو پھر بچے کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ یعنی تجھے اللہ کی رحمت پر تعجب ہے کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ یعنی اللہ بڑی شان والا ہے، اس کا معاملہ کن فیکون کا معاملہ ہے، تو پھر تم کیوں اس پر تعجب کر رہے ہو؟ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی کہ لوط کی قوم کی طرف کیوں آئے ہو، بحث کرنے لگ گئے۔ بے شک ابراہیم تو نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے، اے ابراہیم اسے رہنے دے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا اور یقیناً یہ لوگ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا نہیں جانے والا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان سے دل تنگ ہوا، اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن۔ اور اس کی قوم کے لوگ اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی مردوں سے شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ اور انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی جب قوم نے تنگ کیا اور لوط علیہ السلام عاجز آ گئے اور پھر عاجز آ کر بہت افسردہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش مجھے قوت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کر لیتا، یا مجھے کسی ایسے سہارے کی پناہ مل جاتی جس کے ساتھ میں مل کر تمہارے ساتھ نپٹ لیتا۔ تو پھر اس وقت ان فرشتوں نے کیا کہا کہ اے لوط، یہ کچھ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو فرشتے ہیں، وہ تو فرشتے تھے نا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ کہا بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی۔ نصیحت کی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مگر تیری بیوی، اس نے باز نہیں آنا، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی کیونکہ وہ مومن نہیں تھی۔ بے شک حقیقت یہ ہے اس پر وہی مصیبت آئے گی جو ان پر آنے والی ہے، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچا کر دیا، یعنی ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، اور ان پر تہ بتہ کھگر کے پتھر برسائے۔ کھنگر بولتے ہیں نا جس کو، کھنگر اینٹیں بھی ہوتی ہیں، وہ کھنگر جس کے اوپر بلیک بلیک سا کچھ تیکھا تیکھا سا لگا ہوتا ہے، یعنی کھنگر کے پتھر برسائے، اور تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔ تو کیا سیکھا؟ اپنے اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، اور راتوں کو اٹھ کر چیک کیا کریں کہ آپ کی بچیاں یا آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کا رویہ نوٹ کریں۔ کیا پتا چلا کہ قوم لوط سے بچنا ہے؟ قوم لوط کیا تھا؟ مرد کا مرد سے جنسی خواہش پوری کرنا، عورت کا عورت سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ یہ آج کے دور میں بہت کبھی فعل ہے، تب بھی یہ بہت کبھی فعل تھا۔ یہ جو عمل ہے یہ یورپ میں تو بہت عام ہے، لیکن ابھی ہمارے معاشرے میں کچھ شرم و حیا باقی ہے، اس لیے یہاں پر اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک لڑکی شادی کے بعد جو خواہش اپنے شوہر کے ساتھ پوری کرنے والی ہوتی ہے، وہ شادی سے پہلے ہی اپنی
ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ مل کر پوری کر لیتی ہے۔ غیر مسلموں میں تو یہ ساری چیزیں عام ہیں، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے۔ جن کے بچے ہاسٹلوں میں پڑھتے ہیں، ہاسٹل لائف گزار رہے ہیں، ماں باپ سے الگ رہتے ہیں، ان ماں باپ کے لیے بھی اور ان بچوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ یہ وہ فعل ہیں کہ ان سے صرف اللہ کا خوف ہی بچا سکتا ہے۔ میرے پاس نا اکثر بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں اس معاملے کو لے کر کہ ہم سے اس طرح سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہم سے اس طرح گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہاسٹل میں رہتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے اس کو بھی اسلامی طریقے سے کریں اور انہیں تنہائی یعنی اس طرح کی تنہائی میں مت دھکیلیں کہ وہ قوم لوط والے عمل کرنا شروع کر دے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی نہیں کرتے، تو اپنے بچوں کی شادیاں بھی جلدی کرنی ہے۔ ایک بات اور بھی نوٹ کریں، یہ جو قوم لوط کا فعل ہے نا، اس سے مبتلا ہونے کی وجہ سے لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر بہت ساری فزیکلی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ نامردی جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، عورتوں میں بھانج بن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اس بات پر اڑا ہوا ہے بیٹا یا بیٹی کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، تو ان کو ضرور چیک کریں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یا تو ان کے اندر کوئی فزیکلی کمزوری ہے اور یا پھر وہ ایسے ہی کسی فیل میں مبتلا ہے۔ باتیں کڑوی ہیں نا تھوڑی سی، پر کیا کریں، بتانا پڑتا ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ حضرت لوط کو حکم دیا گیا تھا کہ صبح ہوتے ہی تم اپنے ساتھ اپنی اس قوم کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائی ہے یا جو تمہارے ساتھ نیک عمل کرتی ہے، ان کو لے کر نا اس بستی سے نکل جانا، پھر اس بستی پر عذاب آئے گا، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی رکھی تھی کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے نافرمانی کی اور انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، تو نتیجہ کیا ہوا، وہ بھی انہی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 84 سے 95، 84 سے 95 تک، قوم شعیب کی خیانت، یعنی قوم شعیب جو تھی وہ کاروباری قوم تھی، یعنی لین دین کے معاملات کرتے رہتے تھے، اس لیے ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور لین دین کے معاملات میں وہ ہیرا پھیریاں کرتے رہتے تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کر۔ یہاں پر ان صورتوں میں، ان آیات میں، اس پارے کے اندر آپ دیکھیں کہ انبیاء کس قدر اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ امت نافرمانیاں کر رہی ہے، حکم پر حکم توڑ رہی ہے، سرکشی پر سرکشی کرتی جا رہی ہے، اور انبیاء کیا کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، اے میری قوم۔ یعنی اس پوری صورتوں میں آپ کو اے میری قوم کی تکرار بہت نظر آئے گی۔ اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں، یعنی میں کوئی نگہبان نہیں ہوں، اللہ تم پر نگہبان ہے، وہ خود تمہیں پکڑ لے گا، لیکن میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ یعنی انبیاء کا کام تھا نصیحت کرنا، اور انبیاء نصیحت کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں سے کریں جو چاہیں؟ یقیناً تو نہایت بردبار، بڑا سمجھدار ہے۔ دیکھیں قوم کی نافرمانی۔ جب بھی کسی کو دین کی دعوت دیں تو یہ اعتراضات ہر دین کی دعوت دینے والے پر اٹھتے ہیں۔ یعنی کیا تو اپنی نماز کا دائرہ عمل اس قدر وسیع سمجھتا ہے کہ دوسروں کے مذہبی اور مالی معاملات میں بھی دخل دینے لگا ہے، اور ہماری مرضی ہے کہ جس کی چاہے پوجا کریں، جس کی چاہے بندگی کریں، اور یہ جو مال ہمارے اپنے ہیں ان میں سے ہم جس طرح چاہے خرچ کریں، جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے کریں، حرام ذریعے سے کمائیں یا حلال ذریعے سے کروائیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں ٹوکنے والے؟ کون سی سوچ ہے یہ؟ سیکولر سوچ جو آج کل بھی چل رہی ہے کہ نماز اور دین
ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے۔ مملکت اور دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے ہم پابند نہیں۔ بے شک دین سود سے روکتا ہے، مگر ساری دنیا کی معیشت اسی پر چل رہی ہے، دین کا اس میں کیا دخل؟ پھر کوئی شرک کرے، کفر کرے یا موحد ہو، اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، کسی کو اس سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ میرا عمل ہے، میرا معاملہ ہے، میں جانوں اور اللہ جانے۔ بس مملکت کے جو قانون خود لوگوں نے اکثریت سے بنائے ہوئے ہیں، ان کی پابندی لازمی ہے، باقی کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی بغاوت ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا نہ کی ہوتی نا، یا اللہ میری امت کو عام عذاب سے ہلاک نہ کرنا، تو ہم پر بھی یہ عذاب کب کا آ چکا ہوتا اور ہم بھی پہلی قوموں کی طرح اپنے نام و نشان مٹا چکے ہوتے۔ اگر آج ہم زندہ ہیں، عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے اتباع رسول کرنی ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ خود اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، تب دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ دوسروں کو تو پردے کا حکم دینا ہے اور خود پردہ نہیں کرنا، دوسروں کو تو کہنا ہے کہ حرام نہیں کھاتے لیکن خود رشوتیں لیے جانی ہے، سود لیے جانا ہے، یعنی دوسروں کو منع کرنا اور خود اس پر عمل کرنا۔ میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا جتنی کر سکوں، اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالحہ کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم کو بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی ان کا انجام، یہ جو پہلے جنہوں نے نافرمانی کی تھی کون کون تھے؟ نوح، ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ کہا جا رہا ہے کہ قوم لوط کا معاملہ تو بھی زیادہ دور کا نہیں ہے، وہ تو قریب کا ہی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آن پہنچے جیسا ان لوگوں پر پہنچا۔ اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنسار کر دیتے۔ دیکھیں، برادری، قبیلہ قوت کا باعث ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا، قبیلے اور برادری سے ڈرنا ہے۔ یعنی اگر تیری برادری طاقتور نہ ہوتی تو ہم تجھے ضرور سنگسار کر دیتے۔ سنگسار پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کر کسی کو مار دینا، اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے؟ یعنی تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور میری برادری کا ڈر ہے؟ میری برادری کیا اللہ سے زیادہ بڑی ہے؟ یعنی میری جو برادری ہے وہ اللہ کے عذاب سے زیادہ بڑی ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈر رہے اور میری برادری سے ڈرتے ہو؟ اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے، یعنی تم میری برادری سے تو ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے حکموں کو تم نے پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم میری برادری سے ڈرتے ہو، تو تعجب کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور برادری سے ڈر رہے ہو۔ بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی نہ تیرے پاس کوئی فوج ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی تیرے پاس گاڑیاں ہیں، نہ جب تم آتے ہو کوئی تمہارے ساتھ کوئی مسلح گاڑیاں نہیں آتی، کوئی دو چار سو بندہ، کوئی گن مین تمہارے ساتھ نظر نہیں آتا۔ عام سے غریب سے بندے ہو، کمزور سے، کوئی برتری نہیں ہے تمہیں ہم پر، جو ہمارے دین پر ہیں لیکن تیری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَا رَجَمْنَكَ، یعنی مضبوط لوگ جو تجھے بچا رہے ہیں نا، جو تیری پشت پناہی کر رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ہم تیرے ساتھ بڑی اچھی طرح سے نپٹ لیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پر کسی بھی طرح غالب نہیں تھا آنے والا۔
یعنی معزز، محبوب اور قوی، تم ہم پر کسی بھی طرح عزیز نہیں، نہ ہم تمہاری کچھ عزت سمجھتے ہیں، نہ ہمیں تم سے کچھ محبت ہے، اور نہ تو ہم تمہیں اپنے سے طاقتور سمجھتے ہیں۔ غرض کہ تجھے سنسار کرنا ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر تیرے قبیلے کے لوگ جو ہمارے ہی دین پر ہیں تیری پشت پناہی نہ کر رہے ہوتے تو ہم تجھے ضرور سنسار کر دیتے۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی بالکل ویسی ہی صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیش آئی تھی۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھے اور خاص طور پر آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پوری طرح حفاظت کر رہے تھے، اس لیے قریش کو آپ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں تھی ہو سکی۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے نہیں تھے۔ سن لو، مدین کے لیے ہلاکت ہے جس طرح سمود کے لیے ہلاکت تھی، یعنی مدین بھی ویسے ہی ہلاک ہوا جیسے کہ سمود ہلاک ہوئے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑنے پہ آئے تو ایک جرم کی پیدائش میں پکڑ لے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ لوگوں کی حق تلفی نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، فساد نہیں کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھنا ہے، لین دین کے معاملات میں کسی قسم کی کمی بیشی، کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرنی، اور نماز کی پابندی کرنی ہے، یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 98 سے 109، 98 سے 109 تک۔ اس رکوع میں گزرے ہوئے واقعات کا تبصرہ ملے گا آپ لوگوں کو، یعنی یہاں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی واضح نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح درست نہیں تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی جو آیات اور سلطان مبین یعنی واضح دلیلیں دے کر بھیجا تھا۔ ان سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 آیات دی تھی، 9 معجزات جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوئے تھے، جس طرح کے عصائے موسیٰ، ید بیضا، سنین یعنی کہ قحط سالیاں، نقص من الثمرات پھلوں کی کمی سے آزمائش کرنا، پھر طوفان، پھر جراد، پھر جوئیں، پھر مینڈک یعنی ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، اور پھر خون کا عذاب۔ سلطان مبین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اس میں ہر بعد والی چیز اپنے سے پہلے والی تمام چیزوں میں داخل ہے اور اس کا حصہ ہے۔ سلطان مبین سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یعنی عصائے موسیٰ اور ید بیضا، جو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیے تھے۔ اور سلطان مبین سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس لے کر گئے تھے، اور وہ عقلی اور فطری دلائل بھی ہیں جو لاٹھی پھینکنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بحث کے دوران پیش کیے تھے۔ اور قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پس انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا، اور وہ پینے کی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے لایا، یعنی جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، یعنی برا تحفہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ دیکھیں، اچھے کام کرنے ہیں تو اچھا صلہ ملنا ہے، یعنی اچھے کام کریں، لیڈر اچھا ہوگا تو عوام بھی اچھی ہوگی۔ جو کسی کو برائی پر آمادہ کرے گا، روز قیامت وہ سب سے پہلے اس کے آگے ہوگا جس کو اس نے برائی پر آمادہ کیا تھا۔ یعنی اگر برے لیڈر ہیں، برے حکمران ہیں، پھر برے لوگ بھی ہوں گے، اور روز قیامت یہی برے جو لیڈر ہوں گے نا اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ آگے آگے وہ ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کے چاہنے والے ہوں گے۔
یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا۔ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی، اور ہم اسے مؤخر نہیں کریں گے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے۔ جس دن وہ وقت آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا بات نہیں کرے گا، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت ہوگا، اور جو بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے، اور ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہوگا۔ استغفر اللہ تعالی من۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں جب تک سارے آسمان و زمین قائم ہوں گے، مگر جو تیرا رب چاہے، ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں۔ پس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہ، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اس میں دیکھیے آیت نمبر 105 میں دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، خوش بخت اور بدبخت۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت سب کو جمع کرنے والا ہے، یعنی جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس دن سے کون سا دن مراد ہے؟ روز قیامت ہے۔ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، لا تکلم نفس الا بإذنہ، یعنی وہ دن اتنا سخت ہونا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے نصرانیوں کی اور بعض مسلمانوں کی اس سفارش کا رد ہو گیا جو ان کے خیال میں کچھ ہستیوں کے اختیار میں ہے، وہ اللہ کے محبوب ہونے یا بڑے زبردست ہونے کی وجہ سے چاہے جو مرضی کرتے پھریں وہ انہیں بچا لیں گے، حالانکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی جرت ہی نہیں ہونی۔ اور پھر ان لوگوں میں کچھ شقی و سعید، بدبخت ہوں گے اور خوش قسمت ہوں گے۔ شقا کس کو کہتے ہیں؟ سختی کو، تنگی کو۔ شقی تنگ دل، سخت دل کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی شقی وہ بدبخت ہے جس کے لیے اس کی بد عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ واجب کر دی ہے، اور سعید ان میں ہے وہ خوش قسمت جس کے لیے اللہ نے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت واجب کر دی ہو۔ تو کیا سیکھا ہے؟ اس میں دو نام ذکر ہوئے ہیں نا، یعنی یہ جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں اس میں دو نام ذکر کیے گئے ہیں، قائم و حسید۔ قائم وہ بستیاں ہیں جو قائم رہیں، یعنی جو سلامت رہی حق کے ساتھ، اور حسید وہ بستیاں ہیں جو کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح نیست و نبود ہو گئی، جن کا ذکر ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ ان میں کچھ بستیوں کے آثار جو ہیں آج بھی موجود ہیں، اور کچھ کے اثرات صفا ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ برے لیڈر اپنے پیروکاروں کو بھی جہنم میں لے جائیں گے، اس لیے کسی برے کام میں کبھی کسی کا لیڈر نہیں بننا، کیونکہ جو دنیا میں برائی میں آگے ہوگا روز قیامت بھی وہ ان کے آگے ان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ پھر یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نیک لوگ جنت کی طرف جائیں گے اور برے لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ جھوٹے اور نقلی معبود کام نہیں آئیں گے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا حساب کتاب کرے گا، میزان لگائے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، جن کے وزن بھاری ہوں گے انہیں جنتوں میں لے جایا جائے گا، یعنی جنتی جنتوں میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہ استغفار کی کثرت رکھنی ہے، ہر غلطی
چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی۔ اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے، نیک لوگوں کے طریقے پر چلنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 110 سے 123، یہ سورت کا آخری رکوع ہے۔ استقامت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، یعنی یہ ذمہ داری، یہ احساس انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کون سی ذمہ داری ہے؟ فاستقم کما امرتا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تورات کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہے، نہ اسے اس کے سچا ہونے کا یقین ہے، نہ جھوٹا ہونے کا، اور حق کا انکار کرنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کا دل اسے سچا مانتا ہے مگر دنیاوی خواہشات اسے ماننے کی اجازت نہیں دیتی، اسی تذبذب میں وہ کفر ہی پر دنیا سے گزر جاتا ہے۔ جبکہ کچھ مفسرین جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان نہ لانے والے قرآن کے متعلق بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں، لیکن چونکہ بات ہمارے سامنے انبیاء کے قصوں کی ہو رہی ہے، اس لیے جو پہلا ذکر ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات اور ان کی قوم کا، اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو یقیناً تیرا رب انہیں ان کے اعمال ضرور پورے دے گا، بے شک وہ اس سے جو وہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے، یعنی روز قیامت سب کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم کما امرتا، یہ وہ حکم ہے جو بڑا کر دینے والا ہے۔ پس تو خوب ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ جس پر خوب ثابت قدم رہنے کا حکم ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی سے فرمایا۔ یہاں استقامت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں کو ہے جو کفر سے توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان میں داخل ہوئے، مگر سب کو کس چیز پر استقامت کا حکم ہے؟ کما امرتا، یعنی صرف اس چیز پر جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے امر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، یعنی حکم صرف اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے نا، آپ کے سوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر امت کے آخری شخص تک ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو مامور من اللہ نہ ہو اور جسے وحی کے ذریعے سے حکم ملتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کی رائے اللہ کا حکم یا دین ہو، جس پر امت کو قائم رہنے کا حکم ہو۔ اس سے تمام تقلیدی گروہ ہے نا جو ان کا استقامت سے ہٹ جانا ثابت ہوا۔ نجات چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کی رائے، قیاس اور تقلیدی گروہ بندی چھوڑ کر صرف کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، سنت رسول کو لازم پکڑنا ہے اور استقامت اختیار کرنا، اللہ کے حکم پر پوری طرح قائم رہنا ہے۔ مطلب کیا کہ شریعت پوری کی پوری لینی ہے، عقائد میں اللہ کی صفات پر اس طرح ایمان جس طرح اس نے دیا ہے اس طرح لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کسی صفت کا انکار کرنا ہے، نہ اسے مخلوق کے ساتھ شامل کرنا ہے، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آ لپٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے، پھر تمہیں مدد نہ دی جائے گی۔ یعنی اگر تم نے ان لوگوں کی بات مانی، ان لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی تمہیں آگ نے آپ پکڑنا ہے، اور جب آگ نے پکڑ لیا، اللہ کی پکڑ نے آپ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، تو پھر تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، یعنی پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات،
पिछले जुमले में अल्लाह के हुक्म पर इस्तकामत में और जालिमों की तरफ मैलान से रोका गया है और बताया कि जो इसके रास्ते में सबसे बड़ी चीज जो मदद करने वाली है ना, वो ये है कि फलां फलां वक्त में नमाज कायम करो। अब इसकी वजह बताई गई है। वजह यह है कि नेकी गुनाह को मिटा देती है। अगर कोई गुनाह सरजद हो गया है तो फिर नेकी कर लें। नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। पीछे गुनाहों का जिक्र करके आगे नमाजों का जिक्र आ गया। किस लिए? कि गुनाह अमल को जाया कर देते हैं और नेकियां अमल को बढ़ा देती हैं। इसलिए नमाज कायम करें। ये नेकी का बहुत बेहतरीन जरिया है। जो नमाज है ना, ये अल्लाह के कुर्ब का बहुत बेहतरीन जरिया है। इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं रवायत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई के बाद साथ ही नेकी कर तो ये उसे मिटा देगी। नमाज भी एक ऐसी ही नेकी है जिससे गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक आदमी ने किसी अजनबी औरत का बोसा ले लिया, फिर अजराहे नदामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सवाल करने लगा। तो उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी। तो उस आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ मेरे लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले जमी उम्मती कुल्लिहिम, ये मेरी सारी उम्मत के लिए है। यानी सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, सारी उम्मत के लिए है। नेकियां दूर करती हैं बुराइयों को। किस तरह से? 3 तरीके से। जो नेकियां करे उसकी बुराइयां माफ हों, और जो नेकियां पकड़े उससे खुद बुराई छूटे। तीसरी किस्म कौन सी है? जिस मुल्क में नेकियों का रिवाज हो वहां हिदायत आए और गुमराही मिटे। लेकिन तीनों जगह वजन गालिब चाहिए। मतलब कि जितना ज्यादा अच्छा सर्फ होगा, जितना अच्छा ज्यादा साबुन होगा, उतनी अच्छी मैल खत्म होगी। तो जितनी अच्छी नेकियां होंगी उतनी ज्यादा गुनाहों को मिटाएंगी। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, याद आ गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर हो, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है 528 नंबर पर। मवाक़ितु सलात यानी नमाज के वक्तों के बाब में है। अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर हो जिसमें वो रोजाना 5 दफा गुस्ल करे, तो तुम्हारा क्या कहना है कि ये उसकी मैल में से कुछ बाकी छोड़ेगा? उन्होंने कहा, वो उसकी मैल में से कुछ बाकी नहीं छोड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, यही मिसाल 5 नमाजों की है। अल्लाह ताला उनके साथ खताओं को मिटा देता है। यानी इसके जरिए से हमारे गुनाहों को धो दिया जाता है। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ। उसके बाद क्या कहा गया है कि मदद अल्लाह से मांगनी है। और किस तरीके से मांगनी है? सब्र के साथ मांगनी है और नमाज के साथ मांगनी है। यानी ये मदद मांगने का बेहतरीन तरीका है। और सब्र कर, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। फिर इन उम्मतों में से जो तुमसे पहले थी कुछ बची खिंची भलाई वाले लोग क्यों ना हुए जो जमीन में फसाद से मना करते, सवाए थोड़े से लोगों के जिन्हें हमने उनमें से निजात दी। और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया वो इन चीजों के पीछे पड़ गए जिनमें इन्हें ऐशो आराम दिया गया था, और वो मुजरिम थे। और तेरा रब ऐसा न था कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे, इस हाल में कि उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले हों। और अगर तेरा रब चाहता तो यकीनन सब लोगों को एक ही उम्मत बना देता, और वो हमेशा मुख्तलिफ रहेंगे। यानी ये अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि अगर चाहता तो सब के सब को एक उम्मत बना देता, सब के सब को मुसलमान बना देता, सब के सब को मोहद बना देता। लेकिन उसे हमारी आजमाइश मतलूब है, इसलिए वो हमेशा मुख्तलिफ रहेंगे। मगर जिस पर तेरा रब रहम करे और उसने उन्हें इसीलिए पैदा किया और तेरे रब की बात पूरी हो गई कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से सबसे जरूर ही भरूंगा। और हम रसूलों की खबरों में से हर वो चीज तुझसे बयान करते हैं जिसके साथ हम तेरे दिल को साबित रखते हैं, और तेरे पास इनमें हक और मोमनों के लिए नसीहत और याद दहानी आई है। और उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते कह दे, तुम अपनी जगह पर अमल करो, यकीनन हम भी अमल करने वाले हैं। और इंतजार करो, यकीनन हम भी इंतजार करने वाले हैं। और अल्लाह ही के पास आसमानों और जमीन का गैब है, और सब के सब काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। सो उसकी इबादत कर और उस पर भरोसा कर,
اور تیرا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ وانتظروا انا منتظرون، یعنی تم بھی اللہ کے حکم کی راہ دیکھتے رہو، ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں، یا تم ہمارے انجام کی راہ دیکھتے رہو، ہم تمہارے انجام کے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سب کو اسی کے پاس جانا ہے، پھر وہی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہو گیا۔ ایک انتہائی خوبصورت کا اختتام ایک انتہائی خوبصورت آیت پر ہو گیا۔ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کام شروع کرتے وقت لوگ بہت ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں، اور پھر آخر تک صرف وہی ساتھ رہتا ہے جو انتہائی مخلص ہوگا، یا وہ جو استقامت اختیار کرے گا۔ استقامت اختیار کرنے والے ساتھ دیتے ہیں، باقی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو تراویحوں کی دے دیتی ہوں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلی تراویح میں دیکھیں، پہلے ہفتے میں مسجد فل ہوتی ہے نمازیوں سے تراویحوں کے اندر، پھر آہستہ 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 کم ہوتے 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 یہاں تک کہ صرف ایک صف بھی نہیں بچتی، چند لوگ رہ جاتے ہیں، اور پھر جس دن تکمیل قرآن ہوتی ہے پھر اس دن سب لوگ پھر سے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک مسجد کی مثال ہے، اور ایسی ہی مثال میری اپنی لائف میں بھی ہے۔ میں خود جب رمضان میں تراویحاں پڑھاتی ہوں نا گھر میں، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب ہم پہلے دن تراویح شروع کرتے ہیں، ہمارا جو گھر ہے نا وہ سارا خواتین سے بھر جاتا ہے، اور پھر دو تین دن تو بڑا جوش و خروش رہتا ہے، اور اس کے بعد چوتھے پانچویں دن کیا ہوتا ہے، کبھی ایک کام، کبھی دو کام، کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، اور ہوتے 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 ایسے رہ جاتا ہے کہ صرف میں اور میری فیملی کے لوگ رہ جاتے ہیں، باقی جو ادھر ادھر کے محلے والے ہوتے ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر جس دن قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اس دن پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ اللہ کو مستقل مزاج لوگ پسند ہیں، یعنی دین میں استقامت اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو اور ہمیشہ کیا جانے والا ہو، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اپنے عقائد اور معاملات میں استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے معاملات میں کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ استقامت کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی مدد نماز سے اور صبر سے مانگنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ تو تھی سورۃ ہود۔ اب ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ سورۃ یوسف کا۔ انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن کی سورتوں کے نام بھی انبیاء کے نام پر رکھ دیے ہیں۔ اس صورت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح وقت کا نبی اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ تو شروع کرتے ہیں، نوٹ کر لیں نمبر 1 سے 6 تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور اس کے بھائیوں کا حسد، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا 40 سال کے بعد اس کی تعبیر تھی، یعنی جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا چھوٹی سی عمر میں، اس کی تعبیر اسے 40 سال کے بعد ملی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں میں سے تھا۔ احسن القصص سے مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ یہ قرآن میری بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے وحی کے ذریعے تم لوگوں تک پہنچائی، کہ یہ جو اتنے پیارے پیارے خوبصورت سے واقعات اور یہ جو قصے انبیاء کے ہم لوگ سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تو تم بے خبر تھے، تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے،
اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے۔ اب دیکھیں کہ بھائیوں سے بیان نہ کرنا، جب بھی ہمارے پاس کوئی نعمت آتی ہے یا ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی نظروں کے حسد میں آ جاتے ہیں، یعنی لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان ہی انسان سے مکر و فریب کرواتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت یوسف کے والد نے بولا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایسے نہ ہو کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں، یعنی شیطان انہیں کسی حسد میں مبتلا کر دے اور وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوئی تدبیر کریں۔ یعنی اس کی تعبیر ظاہر ہے، سنتے ہی سمجھ لیں گے کہ 11 بھائی تھے اور ایک باپ اور ایک ماں، یہ سب ان کی طرف محتاج ہوں گے، پھر شیطان ان کے دل میں حسد ڈالے گا۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، معلوم میں ہے کہ 12 سال تھی، کچھ لوگ بائبل کے حوالے سے 17 سال بیان کرتے ہیں، مگر تعین کی کوئی پختہ دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسرائیلی روایات ہو تو اسے ہم نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہم اسے جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں کہ 17 سالہ جوان جو ہے نا، وہ جو صحرا میں پلا بڑا ہوا ہو، اس کے متعلق بھیڑیے کے کھا جانے کا تو کوئی ڈر ہوتا ہی نہیں۔ ہاں یہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ بچے تھے، یعنی وہ ابھی سمجھ بوجھ نہیں تھے رکھتے، چھوٹے سے بچے تھے جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 چاند اور ستارے جو ہے نا وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی تھے، بیٹے کی خواب کو پہچان لیا۔ باپ نے شفقت کی وجہ سے فرمایا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ تعبیر ظاہر تھی، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مختصر بیان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا۔ قدرتی طور پر جس شخص کو نعمت ملتی ہے اس پر حسد بھی ہوتا ہے، یعنی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، اور شیطان بھی انسان کی اس کمزوری یعنی حسد کو استعمال کر کے بھائیوں کے درمیان اور دوستوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک شیطان یعنی میرے بندوں کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، اور یہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر۔ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی آپ لوگوں نے کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، اور جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان انسانوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، یعنی خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح آدمی کا اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا کرتا جو پریشانی پیدا کر کے مجھے بیمار کر دیتے ہیں، یعنی کہ میں اس طرح کے خواب دیکھا کرتا تھا جس کی پریشانی سے میں بیمار ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، میں بھی خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کے سوا اسے بیان نہ کرے جو محبت رکھتا ہو، یعنی اپنا خواب صرف اسی شخص کے سامنے بیان کرے جس کا یقین ہے کہ وہ شخص اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کے سوا اسے بیان نہ کرے جو محبت رکھتا ہو، اور جب ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے، تھو کر دے 3 دفعہ اٹھ کر، اور وہ کسی کو بیان نہ کرے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ وہ اپنی کروٹ بدل لے، یعنی جس کروٹ پر سویا ہوا ہے اس کروٹ کو چینج کر لے،
اور یہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہر قسم کے ضرر سے سلامتی کا سبب بنا دے، جیسا کہ صدقہ و خیرات مصیبتیں دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے دوسرے بیٹوں کے متعلق خیال کے اظہار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی خاص کتاب بھی ہے اس موضوع پر، ایک اگر پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ ہی قرآن یا حدیث میں ان کی نبوت کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے، یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس رکوع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق کس طرح کا ہوتا ہے، یعنی باپ اور بیٹے کا تعلق جو ہے نا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح بیٹیاں اپنی باتیں ماں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اسی طرح باپ کا بیٹوں کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ بیٹے اپنے معاملات، اپنی باتیں اپنے باپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ اپنی ہر بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، خواہ بات اچھی بھی ہو اور بری بھی، یعنی جون سی بھی بات ہو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ آپ بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچے جب بلوغت کو پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، بچیوں کو نہیں پتا ہوتا، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو اپنے بچوں کے اور بچیوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ جب کوئی اس طرح کا معاملات پیش آ جائے تو اپنی بچیوں کو گائیڈ کریں اور باپ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں۔ ایسا نہیں، اب پچھلے دنوں کی بات ہے، میری ایک طالبہ ہے، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا تھا، بلکہ کال کی تھی کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اب ینگ ہو گیا ہے، احتلام کی حالت ہو گئی ہے اس کو، تو میں اسے کس طرح سے گائیڈ کروں۔ یعنی اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طریقے سے کی ہے کہ اب اس نے مجھے خود یہ بات بتائی ہے اور اس نے مجھ سے رہنمائی لی ہے کہ ماما اب میں نے کیا کرنا ہے اس معاملے میں، میری مدد کریں، تو مجھے سمجھائیں کہ اب میں اگلا قدم کیا اٹھاؤں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کال کی اور مجھ سے پوچھا کہ اب میں اپنے بیٹے کو کس طرح سے سمجھاؤں، اور پھر میں نے انہیں کچھ حدیث مبارکہ بھی بھیجی تھی اور کچھ دوسری باتیں بھی میں نے انہیں سمجھائی تھی، اور اس طرح سے اس نے اپنے بیٹے کو گائیڈ کر دیا۔ تو اس طرح آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو بھی گائیڈ کریں اور اپنے بیٹوں کو بھی گائیڈ کریں، اور ایسا نہ ہو کہ شرما شرمی میں ماں کے باپ بتائے، باپ کہے ماں بتائے، اور بچے جو ہیں وہ ایسا رہیں کہ بہت ساری کنڈیشن جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کریں گے تو انہیں کیسے پتا چلے گا، انہیں کیسے بتائیں گے کہ کون سی کنڈیشن جو ہے وہ ناپاکی کی ہے اور کون سی کنڈیشن پاکی کی ہے۔ اور یا پھر یہ بھی کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو آپ نے اس صورتحال میں کون سی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 7 سے 20 تک برادران یوسف اور مکہ والوں میں ایک قدر مشترک تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اب دیکھا کہ باپ بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو در پہ ہو گئے، دشمن بن گئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے باپ سے دور کر دیا جائے، اسے گھر سے نکال دیا جائے تاکہ اپنے باپ کی جو ساری محبت ہے ہمیں ملے۔ اور یہی حال مشرکین مکہ کا تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے حضرت یوسف کے بھائیوں اور مشرکین مکہ میں یہ عادت جو تھی مشترک تھی، یعنی ان کی یہ عادت ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، اور بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، سوتیلے بھائی تھے نا، تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارا باپ اس کو زیادہ چاہتا ہے، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ کیسی عجیب بات ہے نا، جرم کر لو بعد میں نیک بن جائیں گے، آج کسی کو قتل کر دو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ دیکھیے کہ یہاں کس طریقے سے حسد انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ آدمی صغیرہ گناہ کو کبیرہ اور کبیرہ کو صغیرہ سمجھنے لگتا ہے، یعنی انہیں اس چیز میں کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی کہ یوسف علیہ السلام کا باپ ہے نا، ان کے باپ کا ان کی نظر میں کیا مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام کا باپ کی نظر میں زیادہ محبوب ہونا بھائیوں کی نظر میں اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اس کی وجہ سے قتل ناحق، جو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے نا، ان کی نگاہوں میں معمولی بن گیا۔
देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के किस्से में भी हसद ही था ना जिसने उनसे ये जुर्म करवाया था। यानी हसद की वजह से भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। मंसूबा बना लिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। तो फिर उनमें से कुछ दो थोड़ा सा कहते हैं ना, अंधों में काना राजा, बुरों में थोड़ा सा कम बुरा। यानी उन भाइयों में से एक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करते, इसको कत्ल नहीं करते, बल्कि इसको कहीं कुएं वगैरह में फेंक देते हैं ताकि इसको कोई ले जाए और हमारा बाप जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही रह जाए, उसकी मोहब्बत सिर्फ हमारे लिए ही खास हो जाए। उनमें से एक कहने लगा, यूसुफ को कत्ल न करो और इसे किसी अंधे कुएं की गहराई में फेंक दो, कोई राह चलता काफला उसे उठा लेगा। और अगर तुम करने ही वाले हो, यानी कि अगर तुमने इसके साथ कोई तदबीर करनी ही करनी है, इसके साथ कुछ बुरा करना ही करना है, तो फिर ऐसे कर लो कि इसको कत्ल ना करो, इसे किसी कुएं वगैरह में फेंक दो। कोई वहां से गुजरने वाला काफला इसको पकड़कर ले जाएगा और कहीं दूर दराज ले जाएगा, तो इस तरह क्या होगा कि हमारे बाप की तवज्जो जो है ना वो सिर्फ हमारे लिए रह जाएगी। व तकून मिन बादिही कौमन सालिहीन, यानी इतना बड़ा जुर्म करने के बाद फिर अपने जमीर को तसल्ली देने वाली बात कर रहे हैं कि जुर्म करने के बाद फिर क्या होगा कि हम तौबा कर लेंगे और नेक बन जाएंगे। पहले गुनाह कर लेना और फिर नेक बन जाना, ये शैतान का बंदे को गुनाह में मुब्तला करने के लिए बहुत बड़ा हथियार है कि कोई बात नहीं, गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन शैतान की इस वार से बचना नहायत जरूरी है। क्या खबर के बाद में तौबा का मौका ही ना मिले। उन्होंने कहा, ए हमारे बाप, तुझे क्या है कि तू यूसुफ के बारे में हम पर इतबार नहीं करता, हालांकि बेशक हम यकीनन उसके खैर खा हैं। इसे कल हमारे साथ भेज के चरे चुगे और खेले कूदे, और बेशक हम जरूर इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उसने कहा, बेशक यकीनन मुझे ये बात गमगीन करती है कि तुम उसे ले जाओ, और मैं डरता हूँ कि उसे कोई भेड़िया खा जाए और तुम उससे गाफिल हो। उन्होंने कहा, अगर इसे भेड़िया खा जाए, हालांकि हम एक ताकतवर जमात हैं, तो बिलाशुबा हम इस वक्त यकीनन नुकसान उठाने वाले होंगे। और फिर जब वो इसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं की गहराई में डाल दें, और हमने उसकी तरफ वही की कि तू जरूर ही उन्हें उनके काम की खबर देगा, इस हाल में कि वो सोचते भी न होंगे। शाम को वो रोते हुए अपने बाप के पास आए और कहा, ए हमारे बाप, बेशक हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलते चले गए और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, तो उसे कोई भेड़िया खा गया, और तू हरगिज हमारा इतबार करने वाला नहीं। खा हम सच्चे हैं। और वो उसकी कमीज पर एक झूठा खून लगा लाए। उसने कहा, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक काम मुज़य्यन बना दिया है, सो मेरा काम क्या है? सब्र करना। अच्छा सब्र है, और अल्लाह ही है जिससे इस पर मदद मांगी जाती है जो तुम बयान करते हो। यानी उन्हें पहले दिन से जो शक था वो उनका पूरा हो गया। जब बेटों ने आके बताया कि उन्हें भेड़िया खा गया, तो हजरत याकूब को पता चल गया कि तकदीर का लिखा गालिब आ गया है। और एक राह चलता काफला आया, तो उन्होंने अपने पानी पिलाने वाले को भेजा। सो उसने अपना डोल लटकाया, कहा, वाह वाह, खुशखबरी हो, ये तो एक लड़का है। और उन्होंने इसे सामान्य तिजारत बनाकर छुपा लिया, और अल्लाह खूब जानने वाला है जो वो कर रहे हैं। और उन्होंने उसे थोड़ी कीमत यानी चंद गिने हुए दिरहमों में बेच दिया, और वो इसमें रिगबत ना रखने वालों में से थे। वक्त के नबी थे, अपने बेटे को जुदा होने से ना बचा सके। सारी एहतियाती तदाबीर भी की, ख्याल भी रखा, बेटे को हदायत भी की अपने भाइयों से अपने ख्वाब का जिक्र न करना। लेकिन जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा अल्लाह ताला उसको खुशखबरी दे रहा है, तो उनसे ज्यादा मोहब्बत हो गई और ज्यादा प्यार करने लग गए उनसे। तो ये बात जो थी भाइयों से बर्दाश्त न हुई, भाई हसद करने लग गए, और फिर हीले बहाने से ले जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, और वहां से उन्हें एक काफले ने उठा लिया, और वहां से उन्हें कहां पर ले गए? मिस्र में। अब वहां पर मिस्र में होने वाले वाकयात यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वहां मिस्र में पेश आया। इस रुकू से हमने सीखा है कि हसद नहीं करना, अपनी हर बातों को अपने माँ बाप के साथ शेयर करना है, अपना ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं करना, और दूसरी बात यह कि झूठा ख्वाब बयान नहीं करना।
کبھی کبھی کثرت کا غرور انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس لیے کبھی اپنی کثرت پر فخر نہیں کرنا، شیطان کو خوش نہیں کرنا، مکر و فریب نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور نماز کی باقاعدگی رکھنی ہے، صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 21 سے 29 تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں۔ اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سارا جو کچھ ہوا، باپ کو خواب سنایا، بھائیوں کا حسد کرنا، اور پھر ان کا کنویں میں پھینکنا، وہاں سے قافلے کا نکالنا، اور یہاں لا مصر کے بادشاہ تک پہنچا دینا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے، یعنی گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ گھر کی مالکہ نے ہی ان پر بری نظر رکھ لی، وہ جس نے کہا تھا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے وہی اب اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس کے نفس نے اسے پھسلایا، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور کہنے لگی جلدی آ، یعنی آؤ مجھ سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرو۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا تو نہیں ہوں، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے۔ یعنی تم میرے مالک کی بیوی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ خیانت کروں، اپنے مالک کو دھوکہ دوں۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ یعنی قریب تھا کہ شیطان حضرت یوسف کو بھی بہکا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، انہوں نے اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب دیکھیں انہوں نے دروازے بند کر لیے اندر سے، اور جب برائی کا ارادہ کیا اللہ کی تدبیر نظر آئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دھتکار دیا اور اس سے اپنا دامن چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگا، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خامد کو دروازے کے پاس پایا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے، اور وہ عورت عزیز مصر کی بیوی وہ اس حضرت یوسف کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اور کیا ہوا جب دروازہ کھلا تو سامنے اس عورت کا شوہر تھا، یعنی اس کا سردار۔ اس نے جب اپنے شوہر کو دروازے کے سامنے دیکھا تو پھر چکنی لومڑی کی طرح اپنی بات بدل گئی اور کہنے لگی، یوں ظاہر کرنے لگی کہ جیسے انہیں حضرت یوسف سے اپنی عزت کو خطرہ ہے، اور بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں پھر کہنے لگی، یعنی بہکانے کے لیے چکنی چپڑی باتوں میں کیا کہنے لگی؟ اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، یعنی خود کو بچا لیا اور کہا کہ یہ اس کو سزا دو کہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ یعنی کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ اس نے یعنی حضرت یوسف نے کہا اسی نے میرے نفس سے مجھے پھسلایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے نہیں، اس نے مجھے گمراہی کی طرف بلایا ہے، یہ مجھے بہکا رہی تھی۔ اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا ہے اور یہ جھوٹوں سے ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کیسے ہوئی۔ انہی کے جب جھگڑا بڑھا، حضرت یوسف کہہ رہے تھے کہ میں نے، یہ مجھے بہکا رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ایک بزرگ نے کہا، بزرگ بڑے سیانے ہوتے ہیں نا، بڑی حکیمانہ باتیں کرتے ہیں، تو اسی طرح ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا
کہ ایسا کرو، چیک کرو. اگر زبردستی سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے تو اس کھینچا تانی میں کوئی کپڑے پھٹتے ہیں، کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی خراش پڑتی ہے جسم پر. تو یقیناً اگر حضرت یوسف نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی ہوگی اور اس نے اپنا بچاؤ کیا ہوگا تو حضرت یوسف کے کوئی کپڑے وغیرہ تو پھٹے ہوئے ہوں گے. اس نے کہا چیک کرو کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. جب چیک کیا تو پتا چلا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ چیک کرو کہ قمیض فرنٹ سے پھٹی ہے یا بیک سے پھٹی ہے. اگر تو فرنٹ سے پھٹی ہے پھر یقیناً عورت نے بچاؤ کے درمیان اس کی قمیض پھاڑی ہے، تو پھر عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا. اور اگر تو اس کی قمیض بیک سائڈ سے پھٹی ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ عورت سے بھاگ رہے تھے، یہ عورت انہیں بہکا رہی تھی، یہ سچا اور عورت جھوٹی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو جب اس نے اس کی قمیض دیکھی کہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے. حضرت یوسف کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، درگزر کا کہا جا رہا ہے. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں سے تھی. یعنی حضرت یوسف سے کہا کہ معاف کر دو اور عورت سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگا، یقیناً تم غلط ہو. تو کیا سیکھا اس رکوع سے؟ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا، کسی بھی بات کو سچ تسلیم کرنے کے لیے دلیل مانگنی ہے، دلیل دیکھ کر بات کو قبول کرنا ہے. حسد نہیں کرنا، حسد شیطان کرواتا ہے، حسد ہی کی وجہ سے شیطان بھائی کو بھائی سے لڑواتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ حسد سے بچنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، نماز پڑھنی ہے، جان بوجھ کر برائی نہیں کرنی، اس نیت سے برائی نہیں کرنی کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. کیا پتا بعد میں توبہ کا موقع ہی نہ ملے، ادھر آپ گناہ کرو اور ادھر آپ کی جان نکل جائے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا. اگلا رکوع نوٹ کریں 30 سے 35. حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں عورتوں کی گواہی. اور شہر میں سے کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، بے شک ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتی ہیں. تو جب اس نے ان عورتوں کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک تکیہ والی محفل تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور کہا ان کے سامنے نکل. یعنی مصر کی عورتیں، جب یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا، ملک میں چرچا ہونے لگ گیا، تو جو ملک کے رئیس زادیاں تھیں نا، جو ان کے بڑے بڑے سرداروں کی بیگمات تھی، جب ان کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہکا رہی ہے، یعنی اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، یعنی اس پر طنز کرنے لگی. تو جب عزیز مصر کی بیوی ہے، جب اس کے پاس یہ سارے معاملات پہنچا کہ عورتیں کس طرح سے باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے ان سب کو دعوت پر بلا لیا. اور دعوت جب کی تو جب سب کو تکیہ والی محفل، کہتے ہیں متقن و عاتد، ایک تکیہ لگی محفل تیار کی. یعنی اب پہلے تو گاؤں تکیے لگاتے ہوتے تھے نا ہم، اب لوگ صوفے وغیرہ لگاتے ہیں، تو پہلے صوفے نہیں تھے ہوتے، پہلے ہوتے تھے زمین پر کارپٹ بچھے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے اوپر گاؤں تکیے لگائے ہوئے ہوتے تھے. اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی. ان ساری خواتین کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ. پھر جب انہوں نے اسے دیکھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اسے بہت بڑا پایا اور انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالے اور کہا قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے، ما ھذا بشر، یہ نہیں ہے کوئی انسان، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نہایت عزت والا فرشتہ ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب انہوں نے دیکھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو ان کے حسن کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے اور ایسی بدحواس ہوئی کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ انہوں نے چھری کے ساتھ پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور بے اختیار کہہ اٹھیں کہ اللہ کی پناہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے، ایسا آدمی نہیں کوئی ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی. یعنی کہنے لگی کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں مجھے ملامت کرتی ہو، اب ذرا بتاؤ کہ میں اس کو دیکھ کر کیسے نہ بہکوں. یعنی ایک اتنی خوبصورت چیز، ایک اتنا اعلیٰ نفیس بندہ سامنے ہو
और मैं बहकूना तो ऐसा कैसे हो सकता है। बिलाशुबा यकीनन मैंने इसे उसके नफस से फुसलाया, इकरार कर लिया कि मैंने ही उसे गुमराह किया था, मैं ही उसे बहका रही थी। मगर ये तो साफ बच गया, और वाकई अगर इसने वो ना किया जो मैं इसे हुक्म देती हूँ तो इसे जरूर ही कैद किया जाएगा, और ये जरूर ही जलील होने वालों में से हो जाएगा। धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं, चालें चलना शुरू हो गई हैं, औरतों के मकरो फरेब शुरू हो गए हैं। तो दूसरी तरफ हजरत यूसुफ क्या कह रहे हैं, उधर वो कह रही है खातून कि ये मेरी बात माने ही माने, मैं इसे मजबूर करूंगी, ये मेरी बात जरूर मानेगा। अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसके साथ बहुत बुरा करूंगी, मतलब कि इसको ऐसी कैद में डाल दूंगी जहां पर ये जलता रहेगा। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी इज्जत खतरे में, अपना ईमान खतरे में नजर आता है। तो वो अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, हजरत यूसुफ कहते हैं, ए मेरे रब, मुझे कैद खाना इससे ज्यादा अजीज है जिसकी तरफ ये सब मुझे दावत दे रही हैं। यानी अल्लाह तू मुझे कैद में डाल दे, वो मुझे अजीज है, इन औरतों के मकरो फरेब से बचा ले। ये जिस चीज की मुझे दावत दे रही है ना, उससे बेहतर है कैद मेरे लिए। अगर तू मुझसे उनके फरेब को नहीं हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, इंसान हूं ना, बहक सकता हूँ और जाहलों से हो जाऊंगा। तो उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, बस उससे उन औरतों का फरेब हटा दिया। बेशक वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर उसके बाद के वो कई निशानियां देख चुके, उनके सामने ये बात आई कि उसे एक वक्त तक जरूर ही कैद कर दें। यानी आखिर फैसला कर लिया कि अब किसी तरह से कोई और नहीं मामला सुधर रहा तो हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया जाए, उन्हें जेल में भेज दिया गया। क्यों भेजा गया, ये एक अलग से इसकी तफसीर है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो आप हमारी तफसीर की क्लास में शिरकत किया करें। अल्लाह के हर मामले में, अल्लाह के हर फैसले में कुछ ना कुछ हिकमत होती है। तो ये सब कुछ करने में भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। तो क्या सीखा, मकरो फरेब नहीं करना, बेहयाई और फहाशी से बचना है, किसी पर झूठी तोहमत नहीं लगानी, अपने नफ्स से दूसरों को बहकाना नहीं है, अपने नफ्स की इस्लाह करनी है, ख्वाहिश नफ्स में मुब्तला होकर किसी का बुरा नहीं करना, और अगर गलती और गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला से माफी मांग लेनी है। मकरो फरेब नहीं करना, किसी के साथ चालबाजियां नहीं चलनी, शैतान के बहकावे में नहीं आना, हसद से बचना है। अल्लाह के नबी जो होते हैं वो काबिल इज्जत और काबिल एहतराम होते हैं। अल्लाह के नबियों के बारे में बुरा गुमान नहीं रखना। अगला रुकू नोट करें 36 से 42 तक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में और ख्वाबों की ताबीर बयान करना। और कैद खाने में उसके साथ दो जवान दाखिल हुए। दोनों से एक ने कहा, बेशक मैं अपने आप को देखता हूँ कि कुछ शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, बेशक मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपने सर पर कुछ रोटी उठाए हुए हूँ जिससे परिंदे खा रहे हैं, हमें इसकी ताबीर बता दे, बेशक हम तुझे एहसान करने वालों से देखते हैं। उसने कहा, तुम्हारे पास वो खाना नहीं आएगा जो तुम्हें दिया जाता है, मगर मैं तुम्हें इसकी ताबीर इससे पहले बता दूंगा कि वो तुम्हारे पास आए। ये इसमें से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया। बेशक मैंने इस कौम का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत के साथ भी कुफर करने वाले हैं। और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और यकूब अलैहिमुस्सलाम के दीन की पैरवी की है। हमारे लिए मुमकिन ही नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ठहराएं। ये हम पर और लोगों पर अल्लाह के फजल से है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर सिखाई थी। कैद में उनके पास दो आदमी आए। एक ने कहा, मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं अपने सर पे रोटियां उठाए हुए हूँ, तो हमें इसके बारे में कुछ बताएं। तो हजरत यूसुफ ने उन्हें कहा कि जो खाना यहाँ जेल में तुम्हारे पास आता है तुम्हारे घर से, मैं इस पर कादिर हूँ। यही अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफीक दी है कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म से तुम्हें बता सकूं कि आज तुम्हारे पास कौन सा खाना आने वाला है, यानी तुम कौन सा खाना खाओगे और कौन सा तुम अपने घरों में जमा करते हो, सब कुछ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि जो आदमी शराब निचोड़ रहा है उसे रिहाई मिल जाएगी और वो अपने मालिक के लिए काम करेगा, यानी वो अपने बादशाह के पास रहेगा और बादशाह उससे काम करवाएगा। और जिसने ख्वाब देखा था कि सर पर रोटियां उठाई हुई हैं और परिंदे उससे नोच नोच कर खा रहे हैं, उसे कहा कि तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी और तुम्हारा गोश्त जो है वो परिंदे नोच नोच कर खा जाएंगे। ए कैद खाने के दो साथियों,
کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے نہایت زبردست ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ متاثر ہو گئے ہیں، جب حضرت یوسف نے دیکھ لیا کہ اب وہ اس پر اعتماد کرنے لگے ہیں، تو انہیں دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور ان سے پوچھنے لگے کہ اے قید کے ساتھیوں، مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا الگ الگ بہت سارے اللہ بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ تم اس کے سوا کس کی عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی، یعنی توحید کی دعوت دے دی۔ تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے سو اسے سولی دی جائے گی، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، یعنی اس کا فیصلہ ہو گیا، اس کو رہا کر دیا گیا جس نے شراب کا خواب دیکھا تھا، اور اس کو موت کی سزا دے دی گئی جس نے روٹیوں اور پرندوں کا خواب دیکھا تھا۔ اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں میں سے یہاں رہا ہونے والا ہے، یعنی جس کو حضرت یوسف نے یہ جانا تھا کہ یہ شخص یہاں سے رہا ہو جائے گا، اسے آزادی مل جائے گی، تو اسے کہا تھا کہ اپنے مالک یا اپنے بادشاہ تک یا اپنے حاکم تک میرے بارے میں یہ بات بتانا کہ میں نیک ہوں اور خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، یعنی میری تعریف کرنا ان کے سامنے۔ اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ یعنی حضرت یوسف نے جب کہا تھا نا کہ جا کے اپنے مالک کے ساتھ میرا ذکر کرنا، تو وہ بھول گیا، اس نے ذکر نہ کیا، اور اسے شیطان نے بلا دیا تھا کہ وہ ذکر کرے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں چاہتا، اس لیے وہ خیالات سے بہکاتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، یعنی انسان کے خیالات کو اس قدر وہ منتشر کر دیتا ہے کہ انسان اپنے اصل موٹیو سے ہٹ جاتا ہے، اصل بات کو بھول جاتا ہے۔ ہر رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کو ایک ماننا ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے۔ بار بار شیطان سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، بار بار نوٹیفیکیشن دیا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ لیکن بچیں گے تو وہ جو سمجھیں گے نہیں، انہوں نے کیسے بچنا ہے؟ اور پھر وہ بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک قید میں رہے تھے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 43 سے 48۔ بادشاہ مصر کا خواب، یعنی جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا۔ وقال المالک انی ارا سبع بقرات سمان، اور بادشاہ نے کہا بے شک میں 7 موٹی گائے دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ خواب سے پریشان ہو گیا، اور پھر کہا کہ اے درباریو، دربار میں بیٹھے ہوتے تھے نا ان کے بڑے بڑے جو سردار وغیرہ مل کے محفل جمائی ہوئی ہوتی تھی، انہوں نے بڑے بڑے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں آ کے بیٹھتے ہیں، تو بادشاہ نے سے کہا کہ مجھے کوئی بتاؤ کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی کوئی تعبیر ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑا پریشان کن سا خواب ہے، ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں۔ اور پھر ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، یعنی اب اس کو یاد آیا کہ جیل میں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ پھر وہ آیا بادشاہ کے پاس اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، سو مجھے بھیجو، یعنی اس نے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، جیل میں بھیجو۔ اور پھر اس نے کہا اے یوسف، اے نہایت سچے، ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشوں کی اور دوسرے خشک خوشوں کی بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا تم 7 سال پے در پے کاشت کرو گے، تو جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو، پھر اس کے بعد
بہت سخت 7 برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے سے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا، وہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارشیں ہوں گی اور وہ اس میں خوب نچوڑے جائیں گے، یعنی خوب نچوڑیں گے۔ یعنی خواب دیکھا جو دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہے موٹی تازی، کہا کہ قحط آنے والا ہے، قحط آئے گا 7 سال تک۔ اپنا ذخیرہ کر لینا، جو فصلیں تم نے اگائی ہے نا ان فصلوں کو ذخیرہ کر لینا کہ قحط آنے والا ہے۔ 7 سال تم لوگوں کو بڑی زیادہ نعمتیں ملنے والی ہیں اور پھر اس کے بعد قحط آ جائے گا اور جو تمہاری جمع شدہ چیزیں ہیں وہ کھا لیں گی۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب اسے واپس آ کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتا دی تو بادشاہ نے سوچا یہ تو بڑا نیک اور پہنچا ہوا بندہ ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی عہدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انکار کر دیا آنے سے۔ دیکھیے یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے، لالچ میں نہیں آتے۔ کہا واپس جا اپنے مالک کے پاس اور پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہوا، یعنی اپنے مالک کے پاس واپس جا اور پھر پوچھ اس سے کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کیا تھا ان کا حال اب کیسا ہے، کیا حال ہے ان کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ یعنی دیکھیں جب بادشاہ نے بلایا کہ میں اسے کوئی بڑا عہدہ دوں گا اپنے پاس رکھوں گا تو اسے لے آؤ، حالانکہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو خوشی خوشی چل پڑتا، اسے بھول جاتا کہ جو ہماری عزت وہاں پر خراب ہوئی ہے، جو ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا، جو ہمیں نیچا دکھایا گیا، ذلیل کیا گیا، وہ کس کھاتے میں جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، جاؤ پہلے اور ان عورتوں سے پوچھو، اپنے مالک سے کہو ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے فریب کیا تھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو پھر جب بادشاہ نے پھر سب کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا کہ اب تو بڑی لمبی پرانی بات ہو گئی ہے نا، آپ بتا دو کہ کیا معاملہ تھا۔ تب عورتوں نے کہا وہ سچا تھا، ہم ہی جھوٹے تھے، یعنی غلط ہم تھے، ہم ہی اسے بہکا رہے تھے، وہ سچا تھا۔ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق خوب ظاہر ہو گیا، یعنی اب اس کی بیوی کو بھی عقل آ گئی، اس نے بھی سمجھ لیا کہ حق واضح ہو چکا ہے، اس نے بھی اعتراف کر لیا کہ میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے، یعنی وہ سچا ہے، میں ہی غلط تھی۔ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی۔ انہوں نے کیوں پتہ کروایا، کیوں کہا کہ پوچھو جا کے اپنے مالک سے کہ ان سے پوچھے؟ اس لیے کہ وہ اس کا جو مالک ہے اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے، اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ کہیں میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت کی ہے، اس کی فیملی پر بری نظر ڈال کے۔ اور یہ بھی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے لیے خاص الخاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس کی بات کی تو کہا بلا شبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور صاحب ایمانت ہے، یعنی اب تو ہمارے پاس بہت عزت اور مرتبے والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، یعنی امین بھی بن گئے اور مرتبے والے بھی، صاحب اقتدار بھی آ گئے، عزت اور مرتبہ بھی مل گیا۔ اس نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب تو دیکھا تھا یہ کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے خزانوں کا مالک بنا دے۔ کس لیے؟ جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کرنا تھا اور اس کے مطابق پہلے سے تیاری بھی کرنی تھی، یعنی اب پتہ ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے نا کہ فلاں فلاں دریا میں سیلاب آنے والا ہے، اپنا اپنا بچاؤ کر لو، فلاں ندی نالا فلاں وقت پر اپنا پانی اگل دے گا، یعنی اس میں جوش آ جائے گا اور اس کی لہریں جو ہے آس پاس والوں کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا، اپنا اپنا بچاؤ کر لیں۔
یعنی پہلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی پہلے سے آگاہ ہو چکے تھے، اب انہوں نے حکمت عملی کرنی تھی کہ کس طرح سے بچنے والے سالوں کو ان سالوں کے لیے جمع کرنا ہے جو کہ قحط سالی کے سال ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا اور اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کیا معلوم ہوا، اللہ جس کو چاہتا ہے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ کیا معلوم ہوا، آخرت کا اجر کن لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ ایمان والوں کے لیے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔ اگر آپ کہیں گے تو الگ سے آپ لوگوں کو اس کا تفصیل کے ساتھ قصہ سنا دیا جائے گا۔